نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العزت نے میری آپ کی اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اب دین کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد سب سے پہلے جو اللہ کا حکم ہم پہ فرض ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ نماز کے بارے میں فرمایا نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو شخص، جو میرا بندہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرے گا، میں اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کروں گا، اور جو شخص نماز نہ پڑھے تو پھر جنت میں داخل کرنے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یعنی کہ نماز پڑھنے پہ اللہ راضی ہو جائے گا، جنت میں داخل کرے گا، نہ پڑھنے پہ اللہ ناراض ہو جائے گا اور جہنم میں داخل کرے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ نماز چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے۔ اور نماز کے نقصان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک حدیث میں فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جس کی عصر کی نماز رہ گئی وہ ایسا ہے جیسا اس کا مال و متاع سب لوٹ لیا گیا ہو، وہ برباد ہو گیا ہو۔ یعنی نماز چھوڑنے سے آدمی برباد ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ تو ایک عصر کی نماز کے بارے میں فرمایا، جو 5 نمازیں نہیں پڑھتے ان کے بارے میں بہت سخت وعیدیں ہیں۔ فرمایا ایک نماز جس نے چھوڑ دی، بعد میں قضا پڑھ بھی لی، پھر بھی 2,88,00,000 سال جہنم میں جلے گا، ایک حکم جہنم میں جلے گا۔ تو نماز کا چھوڑ دینا، مرتے ساتھ ہی اللہ کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو نماز نہیں پڑھتے ان کے روح کو سختی کے ساتھ نکالا جاتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتے ان کی قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے کل قیامت والے دن اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، اللہ کا ان پہ غصہ ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جو نماز نہیں پڑھتے، فرمایا سانپ اور بچھو ان پہ مسلط کیے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے سانپ جو اونٹوں جیسے ہوں گے، اور اتنے بڑے بڑے بچھو جو کھچروں جیسے ہوں گے۔ تو اب اندازہ کر لیں، قبر میں آگ، سانپ، بچھو، اللہ کا غصہ، اللہ کی رحمت سے دور، جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو نماز کا چھوڑ دینا یقیناً ہلاکت ہے، اور بہت بڑی ہلاکت ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارا معاشرہ، اگر کسی کو نماز کی دعوت دی جائے تو وہ اس دعوت کو سنجیدہ ہی نہیں لیتا، کہتا ہے پڑھ لوں گا، کوشش کروں گا، اور اگر 2 3 4 دفعہ کہہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی ہر وقت مجھے نماز کی دعوت دیتا رہتا ہے، دعوت سننا بھی گوارا نہیں سمجھتے۔ اور بعض کہتے ہیں ہمارا دل نہیں کرتا ہم نماز پڑھیں، یعنی ہر کام کو دل کرتا ہے اور اللہ کے حکم کی طرف دل نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم اس چیز کو معمولی نہ سمجھیں کہ ہماری نماز رہ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، نہ پڑھی تو کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کل قیامت والے دن
سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امیر سے، غریب سے، بادشاہ سے، فقیر سے، بڑے سے، چھوٹے سے، شہر والے سے، دیہات والے سے، پڑھے لکھے سے، ان پڑھ سے، ہر ایک سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو نماز نہیں پڑھتے ان کا حشر فرعون، آمان اور قارون جیسے بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا، یعنی ان کو جس قسم کی سزا دی جائے گی بے نمازی کو بھی اس قسم کی سزا دی جائے گی۔ اور قرآن مجید میں 750 دفعہ نماز کا حکم کیا گیا، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، اور اللہ کے نبی کی بے شمارہ حدیث نماز کے بارے میں۔ اور اللہ کے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو فرمایا الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنی بیماری کی حالت میں 2 آدمیوں کے سہارے کے ساتھ مسجد میں چل کے گئے اور نماز پڑھی۔ ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم، وہ صحابی رسول جو نابینا تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں بیمار ہوں اور میں اندھا بھی ہوں، تو میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذان کی آواز سنتے ہو؟ کہا جی۔ کہا جب اذان کی آواز سنتے ہو تو مسجد میں آ کے نماز پڑھو۔ اتنی رخصتی بھی نہیں تھی عبداللہ بن ام مکتوم کو۔ تو آج میرے بھائیوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اتنے بڑے اللہ کے حکم کو، فرض نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحابہ نے میدان جنگ میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا، اور امام عالی مقام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کے وقت بھی نماز پڑھی، اور یہاں تک کہ شہید ہو گئے مگر سجدے کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ اس وقت بھی نماز کو پڑھ کے دکھایا اور پیغام دیا امت کو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو تو پھر نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ کم از کم اس پاکستان میں 80% سے زیادہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ آپ ملک میں کسی صوبے میں کسی مسجد میں چلے جائیے، اس مسجد کی آبادی دیکھیے اور مسجد میں نمازی دیکھیے، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کتنی بڑی تعداد نماز نہیں پڑھتی، اور نہ پڑھنے کو گناہ نہیں سمجھتی، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں جب آنکھ بند ہوگی، جب ہم مر جائیں گے، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ نماز کتنی ضروری تھی، اس وقت ہمیں احساس ہوگا، مگر اس وقت پچھتاوا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آج ہم کوشش کریں نماز پڑھنے کی، اور اپنے اوپر یہ لازم کرے کہ ہم نے 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی صورت ہم نماز کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ کیا مسلمان ہے جو نماز نہیں پڑھتا؟ وہ کیا مسلمان ہے جو کہتا ہے میرا دل نہیں کرتا حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کون سی کامیابی ہے، مگر موت کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل کامیابی تو حی علی الصلاح کی تھی، نماز پڑھنے میں اصل کامیابی تھی۔ تو میرے بھائیوں دعوت فکر یہی ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، نماز کو قائم کیا جائے، نماز نہ چھوڑی جائے۔ بہت پچھتاوا ہوگا، ہم بہت پچھتائیں گے، مگر اس وقت آج سے نکل گیا ہوگا۔ تو جو میرا یہ بیان سنیں،
جو یہ ویڈیو دیکھے وہ کوشش کرے اسی وقت نیت کرے کہ میں آج کے بعد نماز کو نہیں چھوڑوں گا، نماز کو وقت پہ پڑھوں گا۔ 5-10 منٹ کی بات ہے، 10 منٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے پہ، اس کے بعد اپنا کام کاج کرے، کوئی نہیں پوچھتا۔ صبح کی پڑھی، زور تک اپنا کام کریں، زور تک کوئی نماز نہیں۔ زور پڑھی، عصر تک کام کاج کرے، عصر تک کوئی نماز نہیں۔ عصر پڑھی، مغرب تک کام کاج کرے، مغرب تک کوئی نماز نہیں۔ مغرب پڑھی، عشاء تک کام کاج کرے، عشاء پڑھی، سو جائیں، پھر اس کے بعد صبح کی نماز پڑھیں۔ 5 نمازیں ہیں، ٹوٹل 1 گھنٹہ بھی نہیں لگتا۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف سستی کی وجہ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پڑھتے پڑھتے ہم دنیا سے چلے جائیں اور یہ سارے عذاب، قبر میں آگ، سانپ اور بچھو، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کا غصہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا، پھر سارے ان عذابوں کا سامنا کرنا پڑے۔ تو دعوت فکر یہی ہے، گزارش ہے، یہی دعوت ہے، کوشش کریں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی دعوت دیں، اپنے دوستوں یاروں کو بھی دعوت دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔